وزیر داخلہ محسن نقوی کی جو ایفرٹس ہیں اور ان کی ٹیم کی ایفرٹس ہیں اس سے پاکستانی پاسپورٹ کی رینکنگ میں بھی نمایاں جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈی جی پاسپورٹ مصطفیٰ جمال قاضی صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ۔ اور یہ جو 98 نمبر پر ہم اس وقت رینکنگ پہ آ چکے ہیں، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے اور آگے کیا خوشخبری سنا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اس کے بعد میں اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ایفرٹ ہے جو کہ محسن صاحب کی زیر قیادت یہ سارا کام ہوا ہے۔ میں اپنے محترم وزیر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان کی انخت گائیڈنس اور ہر وقت ان کا اس طرح سے ہمارے ساتھ انکریجمنٹ والا راستہ، ایک اسٹیپ کے اوپر انہوں نے ہمیں باقاعدہ ایک رہنمائی بھی دی، ایک لیڈرشپ بھی دی۔ اسی لیڈرشپ کا ایک بڑا اچھا ایک نتیجہ ہے کہ ہمیں ایک ایسا ماحول دیا کہ اس ماحول میں ہم نے صرف پاسپورٹ کی رینکنگ کو امپروو نہیں کیا ہے، بہت سارے کام ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں اس وقت، یہ کرٹیکل انفراسٹرکچر ڈکلیئر ہوا، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ اس کی سیکیورٹی اور اس کی باقاعدہ ایک سینسیبلٹی لوگوں میں پیدا کی گئی کہ یہ کوئی عام ادارہ نہیں ہے جہاں پہ ہر عام آدمی آ جا سکے، بیکاز اس میں اس کی سینسٹیوٹی کو بھی دیکھا گیا اور اس کی سیکیورٹی کو بھی، اور اس کی باقاعدہ ہر انٹرونشن کو ہم نے اس طرح سے لیا جیسے ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ، جس طرح سے اس کا ڈیٹے کے حوالے سے بھی بہت ہم نے اس کا حفاظت بھی کی۔ اس کے بعد سر ہم نے پھر اس میں ایکسپینشن کی، اور وہ ایکسپینشن اور اس کی ری ہالنگ ساری سسٹم کی، یعنی کہ ہمارا ہارڈ ویئر سارا ری ہال ہوا ہے۔ ہماری کیونکہ اپلیکیشنز بڑھ گئیں، ہمارے پرنٹرز جو تھے وہ بالکل ہی انکیپیسیٹیڈ تھے، جو کہ ایک دن میں ہماری جو پروسیسنگ ہو رہی تھی پاسپورٹ کی وہ 55,000 60,000 کے قریب ہو رہی تھی۔ اس میں ہمارے پاس مشینری نہیں تھی۔ الحمدللہ وہ مشینز ہم نے جرمنی سے امپورٹ کیں اور وہ یہاں لگ گئیں۔ اس میں MRP کی الگ مشینیں آئیں، ای پاسپورٹس کی بھی الگ مشینیں آئیں۔ اس نتیجے میں یہ ہوا کہ ہم بہت اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے اپنے بیک لاگ سے ہم فارغ ہوئے۔ اور سب سے زیادہ ٹاپ کا بیک لاگ کتنا تھا، کتنا فگر تھا اس کا؟ 36 لاکھ تھا سر جب میں یہاں آیا، اور محسن صاحب مطلب میں ان سے کوئی 3-4 مہینے پہلے ہی آیا تھا، اور ہم نے ایک تہیہ کیا کہ جی ہم پاکستانی قوم کو ایک ایسا پاسپورٹ بھی دیں جس میں ان کی دقتیں، ان کے چیلنجز، ان کے پرابلمز ریئل ٹائم پہ سالو ہوں۔ یہ ویسے ہمارے پاس نارمل پاسپورٹ جو ہے وہ مینڈیٹری 21 دنوں میں ملنا چاہیے، لیکن ہم نے اس چیز کو کوئی شرط نہیں رکھی، اور ہم نے کہا کہ جی 6 دن کے اندر ہم 21 دن والا فارمولا ریڈیوس کر کے 6 دن کے اندر نارمل پاسپورٹ بھی دیں گے، اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد ہم نے ای پاسپورٹس کی بھی ہم نے ذرا اب زیادہ انٹرونشن شروع کی ہے کہ ای پاسپورٹ میکسیمم ایشو ہوں، تاکہ لوگوں کو دنیا کے جتنے بھی ایئرپورٹس ہیں وہ ای گیٹڈ ہیں، اور ان ای گیٹس کے لیے ای پاسپورٹس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ آپ اسکین کریں اور آپ اندر جائیں، داخل ہوں یا باہر آئیں، وہ سارا ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال میں ای گیٹس کا بھی ایک ڈپلائمنٹ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جی ہم نے اپنے دفاتروں کو ریئل ٹائم انٹیگریٹ کر دیا۔ اس کا یہ تھا نتیجہ کہ اب کسی دفتر میں بھی کوئی بھی پاسپورٹ اپلیکیشن پروسیس ہوتی ہے، جیسے ہم نے آپ کو اپنے پچھلے ایک آپ کے انٹرویو پہ ہم نے بتایا کہ شکرا ہم نے انٹروڈیوس کرایا۔ اس شکرا کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ واچ کرے، دیکھے اور مانیٹر کرے ہمارے جتنے بھی انڈیویجول آفس کے ہیں۔ دیکھیں یہ ٹرانسپیرنسی کا ایک طریقہ، یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی اس پاسپورٹ آفس نے ڈکلیئر کی۔ اس کے بعد ایون ہمارے اگر کبھی ماضی میں غلط فیک جعلی پاسپورٹ ایشو ہوئے تو اس میں بھی سر ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کی، ہم نے کسی طرح سے بھی اپنے کسی بھی امپلائی کو اسپیئر نہیں کیا اگر وہ ملوث پایا گیا تو، اور یہ اس چیز میں ٹوٹل نان انٹرفیرنس تھی، اور محسن صاحب نے ہمیں اتنی فریڈم دی کہ ہم اس چیز کو کسی منطقی انجام تک پہنچا سکے۔ میں صرف اس بات کو اس طرح سے نہیں لیتا ہوں کہ یہ انیشیٹوز جتنے بھی ہوئے ان انیشیٹوز میں لازمی بات ہے، آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل ول بھی انوالو ہے، ایڈمنسٹریٹو ول بھی ہے، اور ٹرانسپیرنسی والی بھی ول بھی ہے، اکاؤنٹیبلٹی والی ول بھی ہے۔ کسی طرح سے بھی ہمیں اپنے منسٹر سے کوئی بھی پریشر نہیں آیا، ہمیشہ انہوں نے ہر چیز کو انکریج کیا۔ سب سے بڑا انیشیٹو ابھی ہم نے اور لیا ہے کہ خواتین کے حوالے سے
ہم نے خواتین کے پاسپورٹس کی اجرا کے لیے سپریٹ کاؤنٹرز لگائے ہیں جہاں پہ خواتین بیٹھیں گی، وہ پروسیس کریں گی، خواتین ڈیلیوری کریں گی ان کی جب بھی وہ پاسپورٹ آفس میں جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اس سال اگر آپ مقابلہ کریں، میں آپ کو وہ فگرز بھی دوں گا کہ خواتین کے پاسپورٹس بھی اجرا اچھے خاصے ہو گئے ہیں، تو ہم نے جینڈر بیلنس کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ تو سر یہ بتائیں کہ یہ جو ہماری جو انٹرنیشنل رینکنگ جو کہ بہت ہم نیچے چلے گئے تھے، اب یہ جو اس میں جو اچھا جو ہے نمبر نظر آ رہا ہے کہ ہم 126 سے 198 پہ پہنچ گئے ہیں، تو یہ پھر اس کا کیا میکینزم ہوتا ہے؟ یہ جو انٹرنیشنل رینکنگ ہوتی ہے یہ کیسے جانچ رہی ہوتی ہے، اور اس میں یہ جو ترقی ہوئی ہے اس کے حوالے سے بتائیے۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ انفراسٹرکچر کی امپروومنٹ، ہارڈ ویئر کی امپروومنٹ، اور ہمارا جو پروسیس کرنے کا طریقہ وہ بھی، پاسپورٹ خود کی سیکیورٹی وہ بھی ایک۔ دوسرا ہم نے ایک انیشیٹو لیا جو کہ باقاعدہ انٹرنیشنلی اس کو بہت کرٹیکل نظر سے دیکھا جا رہا تھا، دیٹ از کہ ہمارے پاس اللیگل امیگرینٹس اور یہ جو ڈنکی مار کے جو لوگ جاتے تھے اس وبا کو بھی کنٹرول کرنا تھا، اور اس میں ہم نے بالکل زیرو ٹالرنس رکھا کہ ہمارے یہاں سے لوگ ڈنکی مار کے جاتے تھے اور وہ موسٹلی ایران، پھر ٹرکی، پھر باسفورس سی کے ذریعے جا رہے تھے ٹورڈز گریس سے آگے اسپین، اٹلی، اور یہ آپ کو پچھلے دنوں میں لاسٹ ایئر میں آپ کو بوٹ کیپسائزنگ کے ایشوز بھی سامنے آئے۔ ہم نے جی اس میں زیرو ٹالرنس رکھا، ہم نے وہاں پہ واچ لسٹ میں ان لوگوں کے نام ڈالے، ان لوگوں کو اریسٹ کیا تھرو FIA، اور اس میں FIA نے بھی بڑا بھرپور ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ ہم نے جتنا ٹریول ڈاکیومنٹ تھا جس کا مس یوز ہو رہا تھا اس کو ہم نے کنٹرول کیا۔ اس کو کنٹرول کرنے کے بعد ہم نے باقاعدہ ان تمام ممالک کے ساتھ اپنی 1-on-1 میٹنگز کی، اور ہم نے بتایا کہ جی ہم یہ دفتر آپ کے لیے کھولے رکھے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی پاکستانی انڈیویجول جو اللیگلی آپ کے ملک میں داخل ہو گیا ہے، آپ ہمیں رپورٹ کریں، ہم ان کو ڈپورٹ کریں گے۔ اور یہ UAE نے بھی کیا، سعودیہ نے بھی کیا، مڈل ایسٹ کے کنٹریز پلس یورپین کنٹریز، اور یورپین یونین کا بھی ڈیلیگیشن آیا، انہوں نے باقاعدہ ہمارے اس ایفرٹس کی تعریف کی کہ ہم نے یہ انیشیٹو لیا ہے۔ تو دیکھیں یہ سارا کام اسی صورت میں ہی نظر آتا ہے، اور یہ رینکنگ اس وجہ سے بھی کام آتی ہے کہ مس یوز آف پاسپورٹ کو کنٹرول کیا گیا ہے۔ دس از دا بیوٹی کہ ہم نے کسی بھی ایسے انڈیویجول کو کسی طرح سے برداشت نہیں کیا جو پاکستان کے نام کو خراب کرے، جو پاکستان کے اس ڈاکیومنٹ، ٹریول ڈاکیومنٹ جس پہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا یہ ریپریزنٹیٹو ہو کے جا رہا ہے، تو لہٰذا اس کو مس یوز نہ کیا جائے۔ ہم نے لوگوں کے نام PCL میں ڈالے اسی لیے تھے کہ وہ انڈیزائربل ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے، اور ہم نے اس میں زیرو ٹالرنس رکھی۔ ہم نے ان فارن ہوسٹ کنٹریز کو باقاعدہ اس معاملے میں ہر طرح کا ہم نے کوآپریٹ کیا، تو وہ جب دیکھ رہے ہیں ہمارا انٹینشن تو لازمی بات ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ اور سر یہ بتائیں کہ اب آگے جو ہے آپ اس کی رینکنگ میں مزید جو ایڈ آن ہونے کے لیے جو ہے کچھ کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں، وہ ذرا بتائیں گے قوم کو کون سی خوشخبریاں جو ہیں وہ اگلے مہینوں میں ملنے جا رہی ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بک لیٹ ابھی لانچ ہوگی، جس کا ہم نے ایک نمونہ آپ کو دکھایا، اور اس میں عوام سے یہی التماس ہے کہ اس بک لیٹ کو بھی آپ دیکھیں۔ وہ بک لیٹ فلی سیکیورٹی فیچرڈ ہے، اور اس میں ہم نے کسی طرح سے بھی یعنی کہ اسٹیٹ آف آرٹ وہ ہم نے باقاعدہ وہ بک لیٹ بنائی ہے۔ پلس ایک اور بڑا انیشیٹو آ رہا ہے جو کہ محسن صاحب آلریڈی اناؤنس کر چکے ہیں، اور وہ ہے بزنس مین کے لیے پاسپورٹس، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اگلے چند ماہوں میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آ جائے گا۔ ہماری اس وقت انٹرنیشنل سول ایویشن اتھارٹی کے ساتھ اس بات پہ ایک ہماری ڈیلیبریشنز چل رہی ہیں۔ جیسے ہی وہ ہماری ڈیلیبریشنز چل جاتی ہیں تو اس کا پرنٹنگ کا بک لیٹ کی پرنٹنگ کا کام، تو وہ پلس اس میں بینیفٹس ہوں گے۔ جی وہ بیسیکلی جو سرمایہ کار ہیں، جو بزنس ہے، ان کو ہائیسٹ ٹیکس پیئرز ہیں، ان کے لیے یہ فیسلٹی ہوگی، اور ان کو یہ ایک طرح سے ہم پریولیج کریں گے، ہم ان کو یہ باقاعدہ انسینٹو دیں گے، تاکہ اس طرح کے انسینٹو دینے سے جو ہائیسٹ ٹیکس پیئرز ہیں ان کے لیے بھی ایک اچھی ایک انیشیٹو لینے کی ہمت بڑھے گی، جو پاکستان کے لیے انویسٹمنٹ کا بھی کام کرتے ہیں، فورن انویسٹمنٹ بھی آنے کی ہو جائے گی، باہر سے اچھی ٹیکنالوجی لانے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ جب ہمارا کاروباری آرام سے آئے گا جائے گا، ابھی ان کو ویزاؤں میں دقت ہوتی ہے، تو دیر آر سم کنٹریز کہ کوئی 40-48 کنٹریز ہیں جہاں پہ ویزا فری ہمیں انٹری ہے، تو ہم ان کو استعمال کر کے
اپنے ان تمام تاجر برادری کے لوگوں کو دیں گے تاکہ ان کے لیے کسی طرح سے بھی ایک سیملیس پروسیس ہو آنے جانے اور کا۔ ہلکا سے ذرا بتا دیں کتنا کوئی ٹیکس پیئر کے حوالے سے یا اس کی منیمم کیا ہوگی؟ یہ ہماری ایف بی آر کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے۔ اس پہ ابھی تک دیکھیں یہ انیشیٹو اناؤنس ہی لاسٹ ویک ہوا ہے، اس میں ہم ساری ورکنگ کر رہے ہیں، ہمیں منسٹر صاحب نے ہدایت کر دی ہے کہ اس پہ مزید ورکنگ کی جائے، اور ہم اس میں یہ بھی ایک سوچ رہے ہیں کہ ہم اس پاکستانی کو جو کہ اچھا تاجر ہے اس کو ایک ٹائٹل بھی دیں تاکہ وہ جہاں بھی جس ملک میں بھی جائے وہاں کی امیگریشن کے آگے جب کھڑا ہو تو پتہ ہو کہ یہ پاکستان کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ آدمی ہے اور اس کو ایک امپورٹنس دی جائے۔ سر یہ بتائیں یہ جو بلو اور جو ریڈ پاسپورٹ بہت سے ان لوگوں کو بھی ملے جن کو نہیں ملنا چاہیے، تو اس طرح کی بھی چیزیں آپ لوگوں نے اس کو بھی کیپچر کیا اور اس کو بھی فلٹر کیا؟ دیکھیں پچھلے 1.5 سال سے جب سے محسن صاحب آئے ہیں، جب سے یہاں پہ میں نے کہ چارج لیا ہے، تب سے تو ہمارے پرائیویٹ لوگوں کو یا کسی بندے کو پاسپورٹ نہیں مل رہے ہیں۔ بلو پاسپورٹ صرف آفیشلی ٹرپس کے اوپر جو ہمارے سرکاری آفیسر جاتے ہیں یا ہمارے آرم فورسز کے لوگ ڈیپوٹیشن پہ یا یو این مشنز پہ جاتے ہیں ان کو ملتے ہیں۔ یہ تو ٹائٹل اس کا ٹوٹل کلیئر ہے۔ جو ہمارے ایم این اے صاحبان ہیں، پارلیمنٹیرینس ہیں، سینیٹرز ہیں، ججز ہیں، ان کے استعمال کے لیے آفیشیل پاسپورٹ ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس لیے اس کی کیٹیگری الگ کر دی ہے تاکہ کہیں مکس اپ نہ ہو، ان کو بھی سہولتیں اچھی دی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ جو بزنس مین کے لیے پاسپورٹس ہو گئے۔ تو جی یہ سارے معاملات تھے، اور جیسا کہ ڈی جی پاسپورٹ نے بتایا کہ یہ جو رینکنگ میں جو پاکستانی جو بہت نیچے تھا اب نمبر جو ہے اوپر آ رہا ہے، اور یہ فخر کی بات ہے تمام پاکستانیوں کے لیے، اور اس میں کیا ایفرٹس لگی ہیں اور اس کے پیچھے کیا جدوجہد تھی وہ انہوں نے بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ مستقبل عنقریب میں پاکستانی پاسپورٹ کے حوالے سے جو ہے مزید اچھی خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، اور اس سلسلے میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی سربراہی میں جو ہے صبح شام کام جاری ہے۔